السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کے معاشرے کے اندر یہ بات بہت زیادہ اچھے انداز میں اور خوبی کے ساتھ دیکھی جا سکتی ہے، وہ یہ ہے کہ ہر شخص چاہتا ہے کہ وہ اپنے کام کے اعتبار سے جس بندے سے جو کام لے سکتا ہے لے لے، اپنا فائدہ کیا ہو سکتا ہے اسے اختیار کر لے، سامنے والے کا نقصان ہو جائے، سامنے والا پریشان ہو جائے، اس کی کوئی رعایت ہمارے یہاں نہیں ہوتی ہے۔ یہ آج کا ٹرینڈ ہے، یہ آج کا برننگ ایشو ہے۔ یہ ایسے ہی اس سے ہی ریلیٹڈ ایک بات ہے جو آج کل معاشرے میں پائی جا رہی، وہ یہ ہے کہ اگر ہم کسی بندے کو ملازمت پر رکھتے ہیں یا کسی گھر میں کام کرنے والے بندے یا بندی کو رکھتے ہیں یا جو بھی اس کی شکل بن سکتی ہے کہ اپنے ساتھ کام کرنے والے افراد کو، تو اس میں ہمارا کام یہ ہوتا ہے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ وہ دن بھر کے اندر وہ کام پورا کر رہے ہیں یا نہیں، وہ مہینے میں وہ کام جو ان کے ذمہ کیا گیا تھا وہ پورا کر پائے ہیں یا نہیں۔ اس پر تو ہماری بڑی گہری نظر ہوتی ہے۔ دن بھر کا کام گھر کی کام والی نے کیا یا نہیں، صاف کیا یا نہیں، جیسا کرنے کے لیے کہا گیا تھا ویسا ہوا یا نہیں، چھوٹی چھوٹی باتوں پر گرفت کرنے کی عادت ہماری ضرور ہے، کیونکہ وہاں پر ہمارا فائدہ متعلق ہے کہ ہمارا گھر صاف دکھنا ہے، ہمارا کام مکمل ہونا ہے، ہم نے جو کام دیا ہے وہ ہو جانا چاہیے، کیونکہ ہمارا ریاکٹ ایسا ہوتا ہے ان کے ساتھ جیسے کہ ہم بادشاہ ہیں اور وہ غلام ہیں۔ لیکن اس کے برخلاف یہ نہیں سوچا جاتا کہ کام میں کیسے کام لینا ہے، کیسے عزت نفس کا خیال کرنا ہے، اور وقت آنے پر ان کو تنخواہ دینا ہے۔ تنخواہ کی جب بات آتی ہے تو وہ وقت پر نہیں ملتے، اور بہت ساری مرتبہ تو وہ کٹ کر ملنا شروع ہو جاتی ہے۔ یہ بہت بڑی مطلب ہے کہ خرابی ہے ہمارے معاشرے کے اندر، جس کو دور کرنا چاہیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بات ارشاد فرمائی کہ جو بندہ جس کے یہاں مال و دولت ہو، جس کے یہاں اتنے پیسے ہو کہ وہ اپنے ملازم کو وقت پر تنخواہ دے سکتا ہے، لیکن اس کے باوجود وہ تنخواہ نہیں دے رہا ہے، تو یہ ظلم ہے اس کے ساتھ میں۔ تو اب یہ ظلم کئی انداز سے آج کل ہم اختیار کر رہے ہیں، ہمارے زندگی کا ایک حصہ بن چکا ہے کہ ظلم کے بغیر ہمارا کوئی کام مکمل ہی نہیں ہوتا۔ جیسے گھر پر اگر کسی کو ہم نے مہینے کے اعتبار سے کام پہ رکھا ہے، تو اب وہ 1 تاریخ سے کام پر آنا شروع کیا اس نے، تو اگلے مہینے کی 1 تاریخ پر ہم ان کو تنخواہ نہیں دیتے، ان کو تنخواہ دی جاتی ہے بالکل 10 تاریخ کے قریب میں، وہ بھی مانگنے پر۔ بعض رحم دل افراد تو ایسے ہیں، اب ان کو رحم دل ہی کہا جا سکتا ہے، سخت دل کہنا ان کے لیے شاید مناسب نہیں ہوگا، کہ وہ تو ایسے ہوتے ہیں کہ پورا پھر دوسرا مہینہ آنا شروع ہو جاتا ہے، اس وقت تک ان کو اس بات کی توفیق نہیں ہوتی کہ وہ اس تنخواہ کو دے دیں تاکہ اس کا بھی گزر بسر ہو سکے۔ اور ایسے ہی اس سلسلے میں بڑی عجیب بات یہ بھی دیکھنے میں آتی ہے کہ بعض جگہ تو 3 مہینے سے لوگوں کی تنخواہوں کو رکا کر رکھ دیا جاتا ہے۔ اب ذرا یہ سوچنا چاہیے کہ جیسے میرے پاس اگر پیسے نہ ہوں وقت پر تو میں کام نہیں کر سکتا، اپنے گھر کے کام کو انجام نہیں دے سکتا، میرے گھر میں سودا نہیں آ سکتا، تو ظاہر سی بات ہے کہ میرے ساتھ یا میرے ماتحت رہ کر کام کرنے والا بندہ بھی ہے، اس کو بھی پیسوں کی ضرورت ہے، اس کے بھی گھر کے افراد ہیں جہاں پر اس کو سودا سلف لانا ہے۔ اگر میں اس کو تنخواہ نہیں دوں گا تو وہ کیسے زندگی گزارے گا؟ ہم جب زندگی نہیں گزار سکتے وقت پر تنخواہ نہ ملنے کی صورت میں، تو وہ کیسے گزار سکے گا؟ ایک سوال ہے۔ اس سوال کو اس کی جگہ پر اپنے آپ کو رکھ کر دیکھ کر ہمیں اس کا احساس کر کر اس کو وقت پر تنخواہ دینا چاہیے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ بسا اوقات ہم دن کے پورے وقت کے لیے کام پر کسی بندے کو لیتے ہیں، معاملہ یہ طے ہوتا ہے کہ آپ کو یہ کام مکمل کرنے پر 500 روپے دے دیے جائیں گے شام میں۔ اب جب لے کر آتے ہیں اور کام مکمل ہو جاتا ہے تو اب اس سے بحث شروع ہوتی ہے، جب پیسے دینے کا موقع آتا ہے، نہیں آپ وہ کام صحیح نہیں کیے تو آپ کو 500 نہیں دیں گے، 400 دیں گے، نہیں وہ ایسا کرنا تھا تو ایسا نہیں ہوا اس لیے ہم 300 دیں گے۔ یعنی اب جتنا کم کر سکتے ہیں، جو عیوب بتا کر، جو نقص نکال کر اب کرنے کی کوشش میں لگے ہوئے رہتے ہیں۔ حالانکہ طریقہ اس کا صحیح یہ تھا کہ آپ جب کام کے لیے لا رہے تھے تو اس موقع پر اس کو بتا دیتے کہ یہ کام ہے، یہ کام ایسے ہونا ہے اور اس انداز میں اس کو مکمل ہونا ہے، اگر یہ مکمل ایسا نہیں ہوگا تو میں آپ کو اس میں سے پیسے کٹ کروں گا۔ یہ پوری باتوں کی وضاحت کے بعد میں اس کو کام پر رکھنا چاہیے، یہ معاملہ صاف اور واضح ہونا چاہیے تھا، لیکن ایسا ہوا نہیں۔
اور اس کے نتیجے میں اب چاہتے یہ ہیں کہ اب غیر ضروری کھرید کر اس کے اندر نقص نکالیں، یہ ایسا کرنا تھا، ایسا نہیں ہوا۔ اب وہ بیچارہ جس نے کام کیا ہے وہ ہاتھ جوڑتا ہے کہ صاحب آپ جو ہے پلیز مجھے اپنے پیسے دے دیں، مجھے گھر جانا ہے، چونکہ میرے گھر کا جو سودا ہے، میرے گھر کا جو چولہا ہے وہ میرے روزانہ کے کام پر اور اس کی تنخواہ پر ڈیپینڈ کرتا ہے۔ اب اس بندے کو ٹال مٹول کر رہے ہیں، وہاں اس کے گھر میں انتظار ہو رہا ہے، اس بندے کے پیسوں میں ہم نے کمی کر دی، وہاں اس کو کسی اور چیز کی ضرورت پڑی ہے۔ تو ان چیزوں کی اگر ہم جیسے لوگ رعایت نہ کریں، جس کو اللہ تعالیٰ نے کتاب و سنت عطا کی ہے، جس کے ہاں تہذیب اور ثقافت ہے، جس کے ہاں اخلاقی آئیڈیل موجود ہے، اس کے باوجود اگر ہم ان چیزوں میں کوتاہی کرتے ہیں تو ہم سے زیادہ بدنصیب کون ہو سکتا ہے؟ جن قوموں کے ہاں ایسی تعلیم یا ایسے اخلاق نہیں ہیں وہ اگر کریں تو خیر سوچا جا سکتا ہے، لیکن ہم جیسے لوگ جن کے ہاں قرآن، سنت، حدیث، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق موجود ہونے کے باوجود اس انداز سے ریئیکٹ کرتے ہیں یا اس انداز سے لوگوں کے ساتھ پیش آتے ہیں، تو یہ بہت زیادہ غور و فکر کرنے کی اور اپنے آپ کو سدھارنے کی اس میں بہت زیادہ ضرورت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی عجیب بات ایسے لوگوں کے سلسلے میں فرمائی کہ جو پیسے رکھ کر بھی لوگوں کو وقت پر تنخواہ نہیں دیتے۔ حدیث قدسی ہے، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ جو بات ارشاد فرما رہے ہیں اس کو نقل کرتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ جو شخص کسی بندے کو کام پر رکھے اور اس سے پورا کام بھی لے لے اور پھر اس کے بعد اجرت دینے کا جب موقع آئے تو اس کو اس سے محروم کر دے، تو قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اس بندے کی طرف سے فریق بنیں گے، یعنی اللہ تعالیٰ اس کے بارے میں اس بندے سے پوچھیں گے کہ تم نے اس کو کام پر رکھا، اس سے پورا کام لیا، لیکن تم نے اس کو تنخواہ نہیں دی، تم نے اس کو کام کے پیسے نہیں دیے۔ تو اب اللہ تعالیٰ یہاں پر اس سے پوچھنا شروع کریں گے۔ جب اللہ پوچھنے پر آ جائیں تو ہم کیسے بچ سکتے ہیں؟ اس لیے ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ ان جیسی اخلاقی گراوٹوں سے اپنے آپ کو اوپر کریں اور اپنی تہذیب اور اپنی ثقافت اور اپنی اسلامی تعلیمات پر عمل کرنے کی کوشش کریں۔ جب اس پر ہم عمل کریں گے تو ہم دنیا میں بھی عافیت کے ساتھ رہیں گے اور آخرت میں بھی ہم اللہ تعالیٰ سے بڑے ثواب کے امیدوار ہو سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ میں صحیح علم، صحیح عمل کی توفیق عطا فرمائے۔